تو دونوں ایسا کام کرنا نہیں چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ٹرمپ صاحب آ جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آ کے تو سارے کے سارے معاملات ہی خراب کرتے. اور دوسرا یہ کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے جانے سے پہلے کیونکہ جنوری تک تو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ جانے سے پہلے کوئی ایسا ہی ڈیمانڈ نہ کر جائیں اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ گن پوائنٹ پہ، کن پٹی پہ پستول رکھ کے کوئی نہ کوئی کام نہ کروا لیں. اس لیے چیزیں آہستہ کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. فار ایگزامپل 190 ملین پاؤنڈ جس کو جو کہ کیس ہے القادر ٹرسٹ ہے بیسیکلی، تو اس کو بہت زیادہ جلدی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جلدی کیس نمٹایا جائے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا روکا ہوا ہے اور ہر روز وہ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. کبھی 20 دن کی جو پابندی عائد کی گئی تھی اس دوران اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد 2 سماعتیں ہوئی ہیں، 2 سماعتوں میں وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا. کل بھی جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگز تھی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ عدالت میں نہیں آئیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کل حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہوئی تھی اور طبی بنیادوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتی. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، لیکن وہ وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کیے گئے، اور احتساب عدالت نے جو کیس ہے وہ 4 نومبر تک ملتوی کر دیا القادر ٹرسٹ کا. اور دوسرا یہ کہ القادر ٹرسٹ میں بریت کا جو معاملہ ہے وہ بھی گیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کو بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اس کی بھی ہیئرنگ ہے. اور 7 نومبر تک ویسے بھی عدالت نے روکا ہوا ہے نیب کورٹ کو کہ وہ کوئی بھی پروسیڈنگز کر لیں لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کے خلاف. یہ ہے القادر ٹرسٹ. اور دوسرا کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان صاحب کے معاملے میں، اور وہ ہوئی ہے جی کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ تھا، ضمانت کا معاملہ تھا، اس پہ توشہ خانہ والا کیس جو چل رہا ہے، توشہ خانہ 3-4 کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر اعتراض جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے، اور اس پہ اعتراضات عائد کیے گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات سمیت اس پیٹیشن کو سنا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس اعتراض سمیت سنا، اور عمران خان صاحب کی طرف سے عائشہ خالد، شاہینہ شہاب اور دیگر وکلا عدالت میں پیش ہوئے، اور اس میں درخواست گزار کے وکیل یعنی کہ عمران خان صاحب کی سے استفسار کیا گیا کہ بھئی درخواست تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں. تو وکیل عائشہ خالد نے کہا کہ یہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست ہے اور اس پہ اعتراضات عائد کیے ہوئے ہیں، اور اعتراضات جو ہیں ان کے بارے میں اعتراض ہے کہ جی وکالت نامہ جو ہے وہ جولائی کا ہے، اور کاز لسٹ ایکشن، کاز آف ایکشن جو ہے وہ نومبر کا ہے. تو عدالت نے عائشہ خاور ایڈوکیٹ تھے ان سے مکالمہ کیا کہ بتائیں آپ کی معاونت درکار ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ روٹین پریکٹس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور جب درخواست گزار جیل میں ہو تو ہم ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کروا لیتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک معمول کا کیس ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے اس پہ اعتراضات دور کر دیے، اور سماعت جو ہے وہ پیر کے لیے مقرر کر دی. اور اس میں 12 ستمبر 2024 کو جو توشہ خانہ کیس جو ہے وہ FIA کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے یہ تیار کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ چلا رہا ہے. اور پہلے یہ نیب کے حوالے تھا، نیب سے پھر یہ ادھر آ گیا، تو یہ چل رہا ہے. یہ وہ ایک پنگ پونگ بنا ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ بیسیکلی یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو یہ توشہ خانہ میں پکڑنا چاہ رہے ہیں، دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور بہت سے دیگر جو ہیں جید لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت حکمران جماعت میں شامل ہیں اور حکمران ہیں اس وقت، ان کے بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں توشہ خانہ میں. اور اس میں نواز شریف صاحب ہیں، صدر زرداری ہیں، یوسف زا گیلانی ہیں، اور یہ تینوں کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ بند کرنے جا رہا ہے نیب. اس کے علاوہ بھی نیب جو ہے ایک طرف تو کیسز کو بند کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق خاص طور پہ عمران خان صاحب سے متعلق کیس ہیں ان کو وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. اس لیے اس کی بریت کی درخواست بھی دی تھی، کیونکہ اب تک جو ریکارڈ ہوئے ہیں، اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں، اس کے پلے کچھ نہیں، بلکہ وہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا رہے ہیں. اس لیے اس کی بریت کی درخواست بھی آلریڈی دی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیس بنتا ہی نہیں تو یہ اس کو آگے لنگر آن کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ایک بلا وجہ اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. تو بہرحال
एक ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीक मैं अगेन कहूँगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के हुक्मरान ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और गो स्लो पॉलिसी के तहत आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक जो है वो इलेक्शन आ चुका है अमेरिका का। तो अमेरिकन इलेक्शन का नताइज को देख के फिर ये अपना मूड बनाएंगे कि इमरान खान साहब के साथ क्या करना है और उनका जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको किस तरीके से ये कबूल करेंगे। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट है जी एक और खबर है, और वो है अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा पे एक और मुकदमा, और इंतजाज जलाओ घिराव के मुकदमात थे और उनकी 8 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। और दोनों बहनों की, और ये लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पंजाब पुलिस को इमरान खान की 2 बहनों को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया और मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया। पीटीआई की बहनों के खिलाफ थाना लारी अड्डा, मस्ती गेट समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं, यानी इनके खिलाफ भी बेशुमार मुकदमात दर्ज किए हुए हैं और जब जरूरत पड़ती है जो भी मुकदमा उसको खोल लेते हैं। ये इस तरीके से ये सिलसिला है जी जारी सारी। अब ये तो थे आपको खबरों की हद तक के ये खबरें चल रही हैं। अब जरा आते हैं जी सारे एक बड़ी तस्वीर की तरफ के बड़ी तस्वीर बनने क्या जा रही है। तो बड़ी तस्वीर जो बनने जा रही है जी, इस वक्त असूलन अमलन जो है वो मुअल्लक है पाकिस्तान की सियासत, और उसको उस पे अभी वो कहते हैं तेल देखें और तेल की धार देखें, इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आपको पता है हुक्मरान जो हैं वो बाहर की तरफ देखते हैं ज़्यादा, और बाहर से जो हुक्म आए उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। तो लेकिन ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से तकरीबन सभी नाराज़ हैं। अमेरिका भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और उसके बाद आपका रूस है, वो भी देख रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारा रुझान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा है या फिर चाइना की तरफ ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि साइफर भी उधर से आया था। तो अमेरिकी सफारत खाने का वफद भी अडयाला जेल होके आया, और गो के वो एक अपने 3 उनके अमेरिकन शहरी हैं वो वहाँ पे गिरफ्तार हैं, वहाँ पे कैद हैं, तो उनके लिए गया था। लेकिन इमरान खान साहब भी उधर ही हैं, तो अमेरिकी वफद जब भी अडयाला जेल जाता है तो बहुत सारी क्या सराइयाँ भी जन्म लेती हैं। लेकिन बहरहाल सरकारी तर्जुमान के मुताबिक वो सिर्फ अपने अमेरिकन शहरियों को जो एक कौंसलर एक्सेस होती है उसके लिए सिर्फ गया था। अब आते हैं जी कि ये सारी सूरत हाल मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के लिए 2 खबरें हैं, और एक तो है मीडिया मालकान के लिए। पंजाब हुकूमत खास तौर पे जो है अज़मा बुखारी साहब कल आई और उन्होंने कहा कि हमने मीडिया मालकान के लिए बहुत ज़्यादा इश्तिहार, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्तिहारात हमने रखे हुए हैं, और ये सारे के सारे इश्तिहार जो हैं वो हमने इश्तिहारात की सूरत में अरबों रुपया इश्तिहारात की सूरत में हमने देना है मीडिया को। तो मीडिया के मालकान को उन्होंने कहा कि इनको पैसों की हम कोई कमी नहीं होने देंगे, तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी, हम भरमार कर देंगे। बस ये है कि ये हमारा जो अंडरस्टूड है। ज़ाहिर है जब आप इश्तिहार देते हैं तो जब आप रिलीज करते हैं इश्तिहार का वो एक चिट ऑर्डर रिलीज होता है, तो जब ऑर्डर रिलीज होता है तो उससे पहले आपको सरकारी अफसर के हुजूर पेश होना पड़ता है, और वजारत इत्तलात व नशरियात और सरकार के सामने, तो उसमें फिर मामला तय किए जाते हैं कि जनाब ये इश्तिहार हम इसके बदले में दे रहे हैं, आपने ये काम, आपने हुकूमत के ये काम करने हैं और ये काम अपोजिशन के करने हैं, ताकि अपोजिशन को आपने दबा के रखना है और हुकूमत को उठा के रखना है। तो उसमें बहुत सारा कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो जब मीडिया में आके वजीर इत्तलात कह रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सबको बता रही हैं कि देखें जी हमारे पास पैसा है, हमारे पास अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं, और मीडिया मालकान जो है वो ठीक हो जाएं। वो पहले ही वैसे बेचारे ठीक हैं। तो दूसरा एक और है जी, और ये तो है मीडिया मालकान के लिए अरबों रुपए का, और नेक्स्ट जो है वो है मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। पंजाब लाहौर में जर्नलिस्टों के लिए 3200 प्लॉट जो हैं उनका ये मुख्तस कर दिए जाएं, और ये निकाले जाएं 3200 प्लॉट,
اور یہ ورکنگ جرنلسٹ اور جو بھی ہے ان کے لائک مائنڈیڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کے لیے مختص کر دیے جائیں. تو یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فی الوقت جو ہے وہ لالی پاپ ہے اور ایک برائب کے طور پہ ان کو کہا گیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پچھلی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی تو اس وقت تقریباً اسی طریقے سے کوئی 30-35 جرنلسٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ ان کی ایک لسٹ بن گئی تھی اور ان سب کو میاں صاحب نے اور مریم صاحبہ نے سب کو لالی پاپ دیا تھا کہ جناب ہم آپ کو پریس اٹاشی کے طور پہ مختلف ملکوں میں تعینات کریں گے. تو وہ لور لور پھرتے رہے اور ان کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے رہے اور ان کو لک آفٹر کرتے رہے, ان کا بیانیہ بیچتے رہے. لیکن یہ کرتے کرتے پہلے پاناما ہو گیا اور پاناما کے بعد پھر ظاہر الیکشن ہو گئے اور وہ لسٹ وہیں رہی. تو اس لیے یہ 3200 پلاٹس جو ہیں یہ اسی طریقے سے فائل گھومتی رہے گی اور پورے یہاں تک کہ ان کی حکومت چلی جائے گی, لیکن یہ 3200 پلاٹس جو ہیں یہ میچور نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ صرف محض ایک فریب نظر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب کے جو آفیسرز ہیں وہ متعلقہ اس محکمے کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ایک لالچ ہے, اس کے علاوہ مزید آگے کوئی انہوں نے کہا کہ 10-12 سال تک بھی کم از کم ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا یہ میچور ہو سکیں, کیونکہ ان کے میچور ہونے میں بھی کم از کم بھی 15 سے 20 سال انہوں نے کہا کہ لگیں گے. لہٰذا اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیا جائے, وہ بھی اس صورت میں لگیں گے کہ اگر کوئی سر پیر نکل آیا تو. لہٰذا میں اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے کہوں گا کہ جناب آپ بالکل ان کی طرف راغب نہ ہوں, بلکہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں, حق اور سچ کی آواز بلند کریں. اور یہ جو پلاٹ ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں جیسے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن کا لالچ دیا ہوا تھا اور قاضی صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنانے کا لالچ دیا ہوا تھا, اور ان کو یہ استعمال کرتے رہے اور استعمال کرتے کرتے ان کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنا منہ نہ چھپا لیں. تو منہ چھپا کے تو وہ سیر و سیاحت کر سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں, لیکن منہ عیاں کر کے نہیں کر سکتے, کیونکہ قاضی صاحب کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کے نقاب چڑھائے گئے اور ان کے ماسک چڑھائے گئے اور ان پہ ظلم و ستم ہوتا رہا, لیکن قاضی صاحب نہیں بولے. تو یہ سچویشن ہے جناب, یہ صورتحال ہے. اور ایک اور بھی خبر آپ کو دیتا چلوں, آج بروز ہفتہ جی پہلا ملک گیر وکلا ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ اجلاس اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور حامد خان صاحب, علی احمد کرد, منیر ملک اور عابد زبیری صاحب یہ موجود ہوں گے جی. اسی طریقے سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور ہوں گے اور اسد منظور بٹ صاحب ہوں گے, اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر فدا گل ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر افضل ہریفال ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صدر ریاست علی آزاد ہیں, کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین, سابق وائس چیئرمین ممبر سندھ پاکستان بار کونسل حیدر امام رضوی, بلوچستان بار کونسل کے راہب خان بریدی, اسلام آباد بار کونسل کے عادل عزیز, سندھ بار کونسل کے کاشف حنیف, پاکستان بار کونسل کے ممبران منیر احمد خان کاکڑ, شفقت علی چوہان, پنجاب بار کونسل کے توصیف آصف سیکرٹری توصیف آصف سیکرٹری سپریم کورٹ بار, اور سلمان منصور نائب صدر, حبیب قریشی صاحب, یہ سب کے سب جو ہیں وہ آج آئیں گے جی. اور اس کے علاوہ خوشحال خان ہیں, شہباز کھوسا ہیں, ایبٹ آباد بار ایسوسی ایشن کے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد کے صدر امان اللہ صاحب ہیں, یہ سب آج آئیں گے اور ملک گیر وکلا تحریک چلانے سمیت متعدد اہم فیصلے کیے جائیں گے. یہ آج کا دن امپورٹنٹ ہے جو کہ آلریڈی اعلان کیا ہوا تھا, اناؤنسمنٹس کی ہوئی تھیں, تو وکلا کنونشن بالآخر آ گیا. یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف, اور سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحب کو چیف جسٹس نہ لگائے جانے, یعنی کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف ہے. اور یہ تحریک جو ہے وہ کافی مؤثر طور پہ آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.